جناب ڈاکٹر سخی ولایت صاحب، ایک بڑا نام ہے، ایک عظیم باپ کی اولاد، میری مراد ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول خانقاہ کٹیڑا جناب سہیل ولایت صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی محبتیں چند منٹوں میں بکھیر کے ہمیں مستفید فرما کے اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ جناب ہیڈ ماسٹر خانقاہ کٹیڑا جناب سہیل ولایت صاحب۔ حاضرین مجلس میں شامل جتنے بزرگ ہیں، بچے ہیں اور بڑے ہیں، سب کو میری طرف سے محبت بھرا سلام۔ آج کی اس تقریب، جیسا کہ یہ سب کو معلوم ہے، ہمارے انتہائی محترم ریٹائرڈ ہونے والے استاد جناب فیاض بٹ صاحب کے اعزاز میں اس کا انعقاد ہوا ہے، تو یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ مجھے آج یہاں حاضری نصیب ہوئی۔ ویسے یہ جو پیشہ ہے پیغمبری پیشہ ہے، اس میں اس پیشے کو کما حق ہو ادا کرنے کے لیے انسان کو جیسا اس کا حق بنتا ہے شاید اس طرح ہم ادا نہیں کر سکتے۔ میں بھی ویسیت معلم ان چیزوں کو سمجھتا ہوں۔ میرا فیاض بٹ صاحب کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ تعلق، جو میں ہی جب بطور ہیڈ ماسٹر یہاں آیا، جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو ہم یہاں ایک NSCR کے تحت ایک سروے پروگرام کا میں ایک بطور سپروائزر لیڈ کر رہا تھا، تو میری ان سے ملاقات ہوئی، جہاں سے میری ان کی شناسائی پہلی دفعہ صحیح طرح سے ہوئی۔ تو میں نے ان کو پہلی ہی ملاقات میں جب یہ مجھ سے ملے، ان کے ملنے کا انداز بتا رہا تھا کہ واقعی یہ اعلیٰ ذوق کے مالک ہیں۔ تو میری جو ان کے ساتھ تھوڑی بہت سنگت رہی ہے، اور اس تھوڑے عرصے میں انہوں نے جو میں ادھر سکول ہمارا جس سکول میں آیا ہوا ہوں بطور ہیڈ، اس کی رینوویشن کے لیے جب تھوڑا سا کام کیا تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس پر تعاون بھی کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ بعد میں بھی یہ ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بطور استاد جو ان کی زندگی گزری ہے، غالباً 3 سال گزاری ہوں گی، تو اس دوران جو بھی اس پیغمبری پیشی کی ادائیگی میں کمی کوتاہی بطور انسان تو ہو جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کی جو اچھی کاوشیں تھیں ان کو قبول فرمائے، اور جانے انجانے میں جو معاملات جس طرح کما حق و ادا کرنے چاہیے تھی نہیں ہو سکے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور آنے والی زندگی، اصل میں جو زندگی ہے یہ ہماری دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس میں ہم جو بھی معاملات کرتے ہیں وہ اصل میں آخرت کے لیے ہی ہماری وہ بطور پھل وہیں ہم اس کو رکھیں گے۔ تو میں ان کی آنے والی جو بقیہ زندگی ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی بخشے، اور ان کو باقی زندگی اپنی اس جو کمیونٹی ہے اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو وقت دینے سے پہلے 1 منٹ اپنے لیے لے لوں گا۔ ماسٹر غلام حسین صاحب براٹلے سے تشریف لائے، خالد بٹ صاحب تشریف لائے، ماموں رشید صاحب چڑوئی سے جو کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے خالہ زاد ہیں وہ تشریف لائے۔ میں انہیں بھی اس تقریب سعید میں آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب نظامی صاحب، 2 نومبر 1983 مجھے یاد ہے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب قاضی اخلاق صاحب اقبال سکول ٹیچر ہیں، ان کے گھر سے لالٹین لے کے میرا آرڈر لے کے آئے تھے۔ تو جی ٹھیک ہے، 2 نومبر 1983 قاضی اخلاق صاحب نے کہوں خواجہ عبدالغنی صاحب کو آرڈر کی نہیں تے ہیڈ ماسٹر مشتاق صاحب سارے کار آئے تے میری اپنا عزیز فیاض صاحب نے جگہ شاید سمجھی، شاید نہیں حقیقت تے وہ آرڈر گاتی دیتا نے تاکہ نے سویرہ شیخ مقبول اور انہوں جاسو براٹ لے۔ ان کا احسان میں ان کی قبر پر اگر دعا کرتا ہی ہوں تو شاید اس کا بدلہ نہیں چکا سکوں گا۔ فیاض بٹ صاحب، آپ کی 1 ماہ اور 11 دن سروس آج کے بعد باقی ہے۔ آپ نے میرے بیٹے کے لیے
جو قربانی دی ہے، میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک آپ کے اس احسان کو یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ مجھے احسان فراموش نہ بنائے۔ میں انشاءاللہ ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکوں گا جو انہوں نے مجھ پر کیا۔ روزی اللہ کے اختیار میں ہے، وسیلہ بنتا ہے بندہ، لیکن جب میں نے کہا کہ میں اپنا تبادلہ کروا کے ریٹائرمنٹ لے کے اپنے بچے کو ایڈجسٹ کروا دوں گا چونکہ اس کا پہلا نمبر ہے، تو کہنے لگے تیری سروس کتنی ہے؟ میں نے کہا 3 سال ابھی باقی ہے۔ کہنے لگے میری تقریباً 4 ماہ باقی ہے، تو کیوں جاتا ہے؟ میں جاؤں گا۔ اور آپ نے جس فراخ دلانہ انداز میں مجھ پر شفقت فرمائی ہے، میں آپ کی نسل کے لیے دعا گو رہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ جملے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں مختار باٹی سے ہی، لیکن مختار نظامی صاحب آپ کے ذمہ قرض چھوڑتا ہوں، حاضری مختصر رکھنا کیونکہ پیچھے 2 بندے باقی بھی ہیں، لیکن میری طرف سے بھی آپ نے شکریہ کے کلمات عطا فرمانے۔ تشریف لاتے ہیں اساتذہ، بلکہ محکمہ تعلیم، خواہ وہ سیکٹری تعلیم ہی کیوں نہ ہو، ایک جانی پہچانی شخصیت جناب۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر براجمان میرے بھائی فیاض احمد بٹ صاحب، ہائی اسکول خانقاہ کٹھیڑا کی عظیم علمی درسگاہ کے صدر معلم جناب سہیب العائد صاحب، سرکل سروٹا ڈونگی کے ایو جن پر دوسری مرتبہ عوامی اعتماد کیا گیا، جناب مختار احمد قریشی صاحب ایو، اس پنڈال میں سیاسی، سماجی، تمدنی، معاشرتی، ثقافتی اور تہذیبی اعتبار سے جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، سب کا نام لینا بہت مشکل ہے۔ بہرحال میری طرف سے آپ تمام حضرات کو السلام علیکم۔ داستان بڑی لمبی ہے اور لمبی داستان کو چند منٹوں میں سمیٹنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے فیاض احمد بٹ صاحب کے ساتھ ہائی اسکول خانقاہ کٹھیڑا میں بحیثیت سٹاف ممبر کمبینیشن کے طور پر کام کرنے کا ہمیں موقع میسر ہے۔ بٹ صاحب نے کتنے تیر مارے، کتنے ہونہار بچے پیدا کیے، کتنے بچوں کی فلوشنگ کی اور ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا، یہ کوئی ڈکی چھکی بات نہیں ہے۔ 2016 میں یعنی 2016 میں الیکشن کا بگل بج چکا تھا، اور اس سے پہلے فیاض احمد بٹ صاحب نے، کیونکہ یہ ایک مضبوط سیاسی پلیٹ فارم پر منسلک تھے، تو انہوں نے اپنا تبادلہ پرائمری سکول گائی سجدہ میں کروا دیا تاکہ آئندہ مجھے سیکیورٹی میسر آ جائے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ الیکشن ہونے کے بعد مجھ پر حلقے کی سیاسی قیادت نے، میرے دوستوں نے، میں جس ادارے میں تھا اس ادارے کے سارے اساتذہ کرام نے، اور جو مجھے پسند کرتے تھے وہ بھی اور جو مجھے ناپسند کرتے تھے ان سب نے ایو کے طور پر میرا نام قیادت کے سامنے پیش کیا، اور اس پر اتفاق ہوا۔ میں نہ ہی کوئی امیدوار تھا، نہ میری برادری کی طرف سے کوئی یہ بات سٹرکٹلی سٹریس تھی کہ مجھے ایو تعینات کیا جائے۔ اب مجھ پر ایک بڑا امتحان آ گیا، کیونکہ میں پروفیشنل اور فنکشنل ٹیچر ہونے کی حیثیت سے کام کرنے کا عادی تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا یہ کہ میرے دوستوں نے دست و بازو بن کر مجھے سہارا دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 5 سال اور 1 ماہ میں نے انتہائی اعزاز کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ
اپنی ڈیوریشن پوری کر کے چارج دوسرے بندے کے حوالے کیا۔ نذیر شاہ صاحب وہ بھی سی حلقے کے ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ٹیچروں کے نمائندے بھی ہیں، وہ بھی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ اس کے بعد جب تبادلہ جات کا سیزن آیا تو بھٹ صاحب کا تبادلہ ہو گیا تحصیل بدر ہو گیا، غبارے سے ساری ہوا نکل گئی۔ یہ تھوڑا سا خاکہ میں پیش کرنا ذرا مناسب اور ضروری بھی سمجھوں۔ بھٹ صاحب نے کہا اب کیا بنے گا؟ میں نے کہا اب یہ بنے گا بھٹ صاحب کہ آپ کے ساتھ دو رشتے ہیں، ایک رشتہ علاقائی ہے، ایک ادارے کا ہے، اور ادھر کیا نام ہے یہ فاروق بھٹ صاحب ہیں، آپ ادھر تشریف لے آئیں ادھر۔ تو چند باتیں جو آف دی ریکارڈ ہیں وہ میں یہاں نہیں کروں گا، تو بہرحال میں نے کہا کہ چلو کچھ بہتر ہوگا، کچھ ہم کوشش کریں کہ کچھ آپ کریں تو معاملہ بچ جائے گا۔ اور اسی زد میں یہ فاروق صاحب ادھر تشریف فرمائے، چودھری فاروق صاحب، یہ بھی گوند جا پہنچے۔ بھٹ صاحب نے زاہد صاحب نے بھٹ صاحب نے بھی کورٹ کو اپروچ کیا، اور ان کا معاملہ آہستہ آہستہ ان کو ہوا یہ کہ دفاتر تھوڑی سپورٹ کرتے تھے، یہ جس دفتر سے منسلک تھے وہ بھی، اور چونکہ مرکزی کردار چونکہ میرا تھا یہ بات کہنے والی نہیں ہے، تو اس طرح یہ عرصہ ان کا پورا ہو گیا، ورنہ بھٹ صاحب شاید دل برداشتہ ہو کر 3-4 سال پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لیتے۔ فاروق صاحب معاملہ تھا تو فاروق صاحب ڈیلی جاتے تھے۔ ایک دن جاتے ہوئے ہمیں ادھر چوک صاحبہ سے پیچھے ایک جگہ تھی، تو وہاں ہمارا آمنا سامنا ہوا، تو بہرحال مجھے قلق محسوس ہوئی کہ چلو خیر ہمیں تو فیضان نہیں ملا ہے اس پلیٹ فارم سے، لیکن یہ دوست ہیں بھائی، ٹیچر ہیں، بہت مشکل آنا جانا، ننیالے یاد آ جاتے ہیں، جب صبح خانقاہ سے آدمی گھواندے جائے نا تو ننیالے یاد آ جاتے ہیں۔ البتہ یہ موجود ہیں، بات یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ سٹیج پر آدمی اس وقت بات کرتا ہے جب وہ اپنے موقف میں سچا اور درست ہوتا ہے۔ پھر فاروق صاحب کو گوند سے بغیر کسی سیاسی کاوش کے، بغیر ان کے کہنے کے، احسان صاحب اس بات کے گواہ ہیں، ان کا تعاون اور ان کی حمایت میں پیشگی حاصل کر لیتا تھا۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں یہ تیر اندازی کرنا ہے، اور جو اس کام سے واقف نہیں ہے اس کو اس سٹیج پر جانا بھی نہیں چاہیے۔ آج یہ فاروق صاحب یہاں موجود ہیں، یہ میرے ساتھ 5 سال انہوں نے کام کیا، وہاں گوند سے یہ کوٹلی سونا کی یونین کونسل میں آئے، اب بھی وہی ہیں، اور انتہائی باوقار طریقے سے اور اتنے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، یقیناً یہ ایک اچھے ٹیچر بنے ہیں، ان کی یہاں تربیت ہوئی ہے۔ نیکسٹ یہ جو معاملہ ہے آج کی اس تقریب کا، وہ بٹ صاحب تساں دسیا سادہ گل ہے کہ ایک تاریخی گل ہے کہ کشمیری نے جڑے انہاں ٹکرے وچ پانی وجدے بھی دسی دندا سی، ٹھیک ہے جی، شادی ہوئی جائے کشمیریاں ٹکرے وچ پانی وجدے پیش کری چھڑیا سی۔ اے شیخ الاساتذہ، اے بٹ مشتاق صاحب، اے انہاں استاداں وچوں استاد بھی گزرے نے، اور چودھری نور حسین صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، انہاں یہ قبراں پر اللہ تعالیٰ کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ اے جے استاد ان پیدا نہیں لگے گل کیتی سی بٹ صاحب تساں استاد نے حوالے نال، تے گل تھوڑی جی ہن پیروڈی نے اندازی چرما صاحب چلی گئی ہے، ادھر وہ بیٹھے اس نسل نے وہ کہنا آپ نے چودھری ریاض صاحب وہ شاید کوئی پیچھے چلے گئے کسی وجہ تو، استاد اج بھی باعزت ہے تے باوقار ہے، جے وہ استاد ہے، چاہے وہ پرائمری استاد ہے جس کیڈر نوی ہے، وہ استاد ہے۔ اتھے جتنے بھی تس حاضرین تشریف فرمائے ہو، تساں اپنی بیٹی کی اور بیٹے کی ایک تنہا ڈرائنگ روم وچ ایک استاد نے حوالہ کرسو، کسی اور پڑھے لکھے بندے نے حوالہ کدے نو کر لگے اصول علم واسطے، لہذا یہ استاد نہیں ڈگنیٹی ہے، اور فخریہ طور پر آج بھی استاد ہے جڑا اسے کو بھی بچے لوگ پڑھانے ٹیوشن دیتا ہے، یہ نہیں آخر لگے بینک منیجر ہے جڑا یا پولیس ایک بڑا افسر ہے جڑا
یا ایک تھندار ہے جڑا یا آرمی نے ایک بڑا افسر ہے وہ بہت بہتر طریقے نال پڑھائی سکنا پویں وہ پی ایچ ڈی تے ایم فل بھی ہے اس کی لوگ ترجیح نہیں دینے لگے ماسٹر کی ترجیح دے سکتے بٹ صاحب گل یہ ٹھیک ہے یا نہیں اچھا دوسری گل تساں ایک کیتی سی عمرانیات اور طبقات اشرافیہ نے متعلق جس معاشرے نے بیچ تساں محسوس نہ کریے میرے بھائی میں یہ فخر حاصل ہے کہ میں تساں یہ خوابیدہ صلاحیتاں کی اجاگر کری اس سوسائٹی بچ رہی اس سوسائٹی جانے تو بعد بھی تساں ہمارے نال منسلک رہے ہو میں تساں نال منسلک رہا ہوں تو تساں کی ایک بہترین سٹیج نہ پلیئر بنایا یہ فخر بھی کی حاصل ہے آج جان صاحب بھی تھے بولے چلوئی میرے ہاں ہمارے نال جتنے بھی سب آرڈینیٹ رہے میں گل فخریہ طور پر کرنے واسطے میں حق بجانا ہوں کہ جڑا بندہ میٹرک سی میرا سٹاف فیلو اس کی میں ایف اے کرایا اور جان صاحب ایف اے سن میں کہا جان صاحب تساں پی ٹی کیڈر پڑھو تساں پوری عمر پی ٹی ٹیے رہے سو تے انڈر ہی کرنے رہے سو تے اپر ہی کرنے سو فٹ بال ہی کیکا مارنے سو یار آپ بی اے کریں اور میں بی اے کرائی ہے بی اے کرائی ہے بی ایڈ کرایا میں انہوں نے لیسن خود قرآن کی دن میں رہنمائی کی تھی آج انشاءاللہ العزیز اللہ نے فضل و کرم نال سینئر ٹیچرن اور سینئر ٹیچر ریٹائر ہو سکتے یہ اعزاز حاصل ہے اس طرح دوئی گل جناب و طبقات اشرافی آج آس رونا رونے ہیں کچھ ہے ہون عبد المالک الاسمعی وہ بھی استاد سن کہ جنہوں نے جوتے نے جڑے وہ بادشاہ وقت نے بیٹے اٹھانے خلیفہ ہارون الرشید نے بیٹے امین الرشید تا مامون الرشید دوڑے دے تو دوڑی تو ایک نے اسے وچ ایک جوتی آئی ہے تو دوے نے اسے جوتی دوسری آئی ہے تو وہ خلیفہ ہارون الرشید حیرت زدہ ہوئی تو تکڑا پیا ورنہ وہ خوب یہ بادشاہ معزز نہیں ہے یہ استاد معزز ہے ٹھیک ہے جی تو علامہ اقبال احمد نہیں روئے انہوں نے کہا تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض دل تو چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجئے بدلہ لڑکا پسا سبق کہتا ہے ماسٹر سے بل پیش کیجئے ایک گل درست ہے کہ پبلک ادارہ جات نے ہمارا بہت سارا بوجھ بانٹا ہے لیکن استاد اور شاگرد کے درمیان حد فاصل نہ ہونے کی وجہ سے بہت قباطیں پیدا ہوئی اور کون اس بات سے واقف نہیں ہے کہ ہماری اس یونین کونسل کے ایک پبلک سکول میں کتنا بڑا ایونٹ ہوا تھا اور کون اس بات سے واقف نہیں ہے کہ ہماری یہ اوپر والی جو یونین کونسل ہے اس میں ایک کتنا بڑا ایونٹ ہوا تھا میں نے اس کو سنب کیا تھا اور اس آدمی کو بھی تھوڑے سے اس کو پتہ چلے کہ قانون کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی رہی کی گل معاشرے نہیں تسوں کی سی طبقات اشرافیہ نہیں اور عمرانی حوالے نال درجہ بندی نے لحاظ نال احسان صاحب تسوں محسوس نہیں کرنا ایک گل عام ہے کہ راجپوت متعصب ہے متعصب ہو سی ہوں شاید تعصب نہیں ایک تعریف ہے جڑی وہ آج دن تک تساں سننے آئے ہو لیکن جامع تعریف شاید تساں نہ سنی ہو سی یہ کوئی نواں لفظ نہیں ہے بٹ صاحب تساں سٹیج نال منسلک رہے ہو یہ استاد نے ایک پروگرام ہے فنکشن ہے تو یہ دیر ہو جائے تو کوئی گھبرانے کی گل نہیں یہ بٹ ہاں 39 سال سروس کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھو ایک دفعہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجلس اطہری جی کے سوال پیش ہوا ایک صحابی کھڑے ہوئی گئے تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مل عصبیت کہ اے کائنات نے والی اصل کی یہ سمجھاؤ کہ تعصب کیا چیز ہے عصبیت کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العصبیت یا ان قیدہ قومک علی بظلم عصبیت اور تعصب یہ ہے کہ تجھے اپنی قوم کی برائیاں اچھائیاں نظر آئیں اور دوسروں کی اچھائیاں جو ہیں وہ تجھے برائیاں نظر آئیں بٹ صاحب وہ وقت سی جان صاحب میں یہاں تساں ہو اچھا جو بھی ہے اللہ حاضر کی عالم سپنڈال بیچ میں کوئی کسی کی خوش کرنے واسطے نہ آیا میں ہمیشہ امر بالمعروف تے نہی عن المنکر نہ قائل میں گل کیتی ہے میرٹ نہیں ہو رہا اب وہ وقت سے نا ایک وقت جس لئے لوگ چیر کٹی بودیاں نے تے بینسریاں بجائی اتھوں لنگنے ہونے سن تے احسان صاحب نے
جد امجد وہ بلانے نے بلاؤ بھائی اس بندے کی بھائی یہ کڑی جگہوں گزرنا پیا، یہ کوئی جنگلہ کیوں گزرنا پیا، آبادی کیوں گزرنا پیا، اس کی یہ پتہ نہیں ہے بھائی کہ آبادی اور انسانی آبادی نہیں تہذیب کیوں کس طرح گزری نا، اور پھر اسی کوئی اخلاقی اقدار سمجھائیاں جانیاں سن کہ تھا آج راجہ گلریز خان مرحوم نہیں پیدا ہونے لگے، یہ بڑا طویل عرصہ ایسے مقدمات جڑے اس معاشرے کی دور دراز تک پیدا ہونے سن، جڑے فوجداری تعزیرات نے متعلق ہیں انہوں کی وہ ہوتا ہے پہلی وچ بہی تے ہوتا ہے پلیٹ فارم پر بہی تے حل کری چھڑنے ہونے سن۔ آج افسوس اس گلہ نا اور اس بات نا افسوس ہے کچھ اس نے بہت سارے معاملات بھی ہیں، افسوس اے آ کہ او سالس نہیں رہے جڑے معاملات حل کرنے ہونے سن، آج سالس تے کھڑپیں جو او پیدا ہوئی گئے جڑے دو بندیاں کی لڑائی تے تیسرا سالس ہے جڑا انہوں نے ویڈیو بنانا اور ویڈیو کی وائرل کری تے دسنا بھئی مہارا ایک کردار ہے، افسوس اس گل ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کو بات کی اساں خود ختم کرنا بنانا چاہوں۔ رہی گل بٹ فیاض صاحب نے ریٹائرمنٹ، فیاض صاحب اپنی سروس 39 سال اور کچھ مہینے گزاری ہے، کچھ دن اچھی گزاری ہے یا بری گزاری ہے۔ انگریزی نے وہ ایک محاورہ آیا اپنے احسان صاحب، all is well that ends well، all is well that ends well۔ تسا ساریاں تو ہی چھوڑیاں میرے بھائی، جس لئے ہوئی رہا سی این ٹی ایس نا انٹرویو تو عمیر احمد بٹ کدھر تسا نے سبزہ دے آج کوئی نہیں تھا کچھ، میں اٹھا اس ویلہ اس روم نے بھی موجود سا، میں بھی تجربے ڈیو صاحب ریٹائر ہوئے اسنی عام دردیاں بھی تسا نے بچے نہ لائے سے تسا ہمارے نال گل کی تھی بھئی میں ریٹائرمنٹ کی نہ چاہنا ہے کہ ہمارا بچہ ہے جڑا اس نے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس ویلہ اختیار سی کہ بٹ مشتاق صاحب تسا نے آرڈر خود اپنے ہتھیں اپنے دستے مبارک نال کری تو اس نے توثیق کرائی سی تو تسی بھیجا سی۔ آج اس گھر نا دوسرا احسان جڑایا جڑا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ذات اقدس نے فرمان ہے کہ جڑا بندہ اے چاہنا کہ اس نے عمر وچ اور اس نے روزی وچ اضافہ ہوا ہے وہ صلہ رحمی کرے، تے صلہ رحمی یا جڑی ایک ٹرم ہے اس کی تعریف جڑی ہے بڑی جامع ہے، اس صلہ رحمی نے سارا حق ہے جڑا تو تسا ہمارے نال گل کی میں مختار صاحب تسا نہیں ریٹائرمنٹ نال تسا نہ مڑا نہیں لگنا، تس ریٹائرمنٹ بھی کہ نہیں کر سو تو بندہ اور کوئی لگ سی تس دوسری یونین کونسل چھو تو تسا نہیں سکونتی یونین کونسل ہے جڑی وہ خانقاہ جڑا ہے اس نے چینل اے بننا یا بھئی تسا اس گھر ہے کو جاؤ تو ادھر سلام کرو، آخر تسا بھی کوئی آخے بھئی پر بٹ صاحب بھی موجود ہیں، میں بھی انہوں کی ریکویسٹ کی تھی تو انہوں کیا کوئی مسئلہ نہیں میں سوچنا ہے، میں کیا بٹ صاحب جیتا تسا نہیں ریٹائرمنٹ ہو ہے نا کوئی جون تو بعد تو پھر ایک الگ میٹر ہے، اگر جون تو پہلے آئے تو پھر ایک اس قربانی کرو تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دینے لا بندہ اس کی جزا نہیں دے سکنا چاہیے۔ آج اس سے کرائے بھی جس دیر بٹ رشید صاحب نے کرائے بھی دوسرا جڑا علمی چراغ ہے وہ مشتاق بٹ صاحب نے تصویر بھونے لائی ہے، تصویر تھوڑی کی اونچی ہونی چاہیے سی اور بڑی جامع ہوئی تھی، ایک کچھ ہے ہون کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں قاضی شریع کو محفل میں چھڑ گئی ہے یارو نظام قضا کی بات، یہ ایسے استاد والا صاحبزاد نہیں پیدا ٹھیک ہے جی، اے وہ ہستیاں سن تو میں اپنے سمیت اپنے ان تمام سنگیاں ساتھیاں سمیت بٹ فیاض احمد بٹ صاحب یہ میرے کلاس فیلو بھی ہے، شاید کچھ بندے جاننے کچھ نہیں جاننے، فیاض صاحب اتنا بڑا احسان کیتا اور قربانی کیتی ہے کہ میں سمجھنا بھئی اس قربانی نہ جڑا احسان ہے وہ لفظاں نال نہیں چکایا جائی سکنا تے نہ وہ چکایا جائی سکنا اور کوئی گفٹاں نال، وہ تساں صلہ رحمی کیتی ہے تے اس صلہ رحمی نہیں جزا اور صلہ اللہ تعالیٰ نے ذات بٹ صاحب تساں کی دیسی، تساں آشاش بشاش ہو، تساں اگر تدریسی طور پر کوئی کمی رہی ہے کوتاہی رہی ہے تو اے سامنے نہ چھلا چھڑکیا نہ تو ساریاں تو ہون گئیاں، بٹ فاروق صاحب تو ہون گئیاں یا نہیں تو ہون گئیاں تو ہون گئیاں، آج اے آکے تساں معزز ہوئی گئے ہو تو تساں اے ثابت بھی کری دسیا کہ کشمیری جنہ ٹکرے وچ پانی پیش کیتا سی وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، اس وقت یہ جناب ساریاں محبتانی سوغات، ساریاں
عقیدتاں دی سوغات اساں تساں پر نچاور کرنے ہاں بٹ مختار صاحب کی مبارکباد پیش کرنے ہاں کہ یہ گل ضرور آخنی ہے کہ جڑے بندے بانے ہونے نہیں جی میں اس کا رہنا مطلب ہے کتا بھی نوکر اسی ہے بعض گلن تھوڑی مفالگار ہے بھی چاہیے نہیں ہونے ہیں یہ دعوے کئی باری غلط بھی ثابت ہوئی سکنے ہونے ہیں تو بہرحال یہ آ کے امید ہے اللہ تعالیٰ تساں کی یکجا رکھا ہے تو ایک اور گل ہے جڑی وہ بڑی ضروری ہے محسوس تینوں نہ کر لگے بھائی استاد آس استاد ہاں ایک اور بڑی الارمی گلی بات ہے آخنے پہ جی بھائی تعداد بڑھاؤ تو یہ آپ دی ریکارڈ گل ہے احسان صاحب کیونکہ سمجھنے رحمان صاحب سمجھنے نے ادھر یہ بھی سمجھنے بابو اور دفتر نے بندے بڑے ایک لیدی تالا بہت بڑا ہوا ہے نا تو اسی چھکنا سارے انہوں نے تو کھل نہیں لگا ایک کلارکن جڑے چابی لائی تو کھولی کی نہیں اچھا وہ یہ کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاق میں ہے اس کا میرے سینہ ادراک میں ہے اس واسطے ضرورت ہے کہ جڑا جڑا استاد جس کیٹاگری نے جس حیثیت نے ان کی اپنی جان فشانی نال محنت نال کم کرنا جنہ 100% کم نہیں ہوئی سکنا جے آخیا کہ ہن وضو دیاں سنتاں بھی پوریاں کراں تو اس نے فرض بھی پورے کراں اساں تو مارنے چھٹے ترے واری تو ایک واری صحیح طریقے نال تو فرض تو پورا ہوئی جڑا تو بہرحال یہ آ کے کمی کوتاہی اللہ معاف کرے تو تساں یہ جتنی برسات کیتی ہے اس نوازش نہیں صلہ رحمی نے سلسلے اللہ تعالیٰ اس نے جزا تساں کی دیسی تساں نے بچے بھی تھے پڑھے نے یہ جڑی بڑی درسگاہ یا خانقاہ کٹیڑا اس خانقاہ کٹیڑا درسگاہ بڑے بڑے افیسر بھی پیدا کیتے اور اعلیٰ افیسر پیدا کیتے عسکری افیسر پیدا کیتے انتظامی افیسر پیدا کیتے کوئی معمولی افیسر پیدا نہیں کیتے ایک اور گل سی جڑا سی معاشرے نے اندر سیاسی تناؤ ہونا سی ایک پارٹی نے بندہ منسلک ہے دوئی نہ منسلک ہے یہ شکر اللہ نہ بڑا احسان ہے الحمدللہ اس میں جتنا سا سارے شکر ادا کرنا یہ کم ہوئی گیا یہ چیزاں ریڈیوس ہوئی گئی ہیں اور معاشرہ ہے جڑا وہ اخلاقی اقدار کی طرف بہترین طور پر جائی جا رہی لہذا بٹ صاحب تساں جتنی پینشن کنسو کمیوٹیشن کنسو لیو انکیشمنٹ کنسو وہ تساں حق ہے وہ تساں نے والد صاحب نی محبت نہ شفقت نہ نتیجہ ہے البتہ ایک کہت الرجال یہ ہے کہ آئندہ ریزنیبل لوگ جڑے وہ تھوڑے ناپید ہیں وہ ناپید ہوئی رہے اپنی توجہ کرو تو کوشش کرو تو کاوش کرو اساں یہ ذمہ داری استاد نے ذمہ لانے ہیں جی استاد کھ نہیں کرنا موبائل 50,000 نا تساں کیڑی تے دیتے آ تو ایک کمرے نے اندر ہے جڑا وہ والد صاحب لادے دیتے ہوئے انہوں نے میسیز جڑے انہوں بچیاں نہیں والدہ لادی دیتی گئے 3 بچے جڑے لادیاں یوٹیوب کھولی ہوئی ہے اتھے استاد کیا کر رہا ہے اتھے کیا کرسی استاد وہ جڑا بچہ کروں جس کی تسے درس دیتے بھیجنے ہو یہ تو فلاں یارا قوم نہ استاد یہ کیا پڑھا سی کوئی اس نے ذہن نہیں چاہتی خباست تساں کریوں بھیجے کوئی یوٹیوب بھیجے کوئی فیس بک تو اتھے استاد کڑے کرسی صفائی جی لہذا یہ ہے کہ اس کی پراپر پرپز اگر استعمال کیا جائے تو بڑا مفید ہے تو ام پراپر پرپز جڑے وہ پھر معاشرے کی مولک طرفی کھنن اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی مولک اثرات تو بچائے ریزنیبل لوگ پیدا کرائے میں گل اتھے کی تھی راجہ گلریز صاحب نے راجہ گلریز صاحب بندیاں کی پنچایتاں وچ پٹکار بھی مارے بیت انہوں نے سٹین پٹکار لیکن یہ آ کہ عدالتاں نے تھپیڑیاں تو خرچیاں تھیں منجیاں بیچی تو ایک کوٹلی نے کرائے دینے تھی بچایا کرائے دینے تھی یہ بچایا یہ انہوں نے اعزاز سی تو ماڑی یہ گل اگر کسی کی کوئی ماڑی لگی ہے وہ یہ گل آخر ہے میں جناب یہ اس نے کو معذرت کرنے واسطے تیار ہوں ٹھیک ہے جی یہ بٹ صاحب جڑے انہوں نے زندگی بڑے اتار چڑھاؤ بھی آئے یہ قتل مقدمے بھی رہے تو اساں وہ مولوی سارے یاد ہیں سرخرو ہوئے تو باعزت سرخرو ہوئے تو معاشرے وچ تناؤ کم ہوئی گیا استاد اج نے استاد بھی باعزت ہے باوقار ہے میں دوبارہ دعوے نہ لے کر لاکساں اور میں وثوق نہ لاکساں کہ میں جس جگہ بھی رہا اتھے نے میل حضرات کہے کہ فیمیل حضرات جڑیاں وہ بھی بڑیاں بھیناں بہو بیٹیاں تو اس نے پر شاید تس محسوس کرنے اس ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اپنے احسان صاحب شعر یہ آ کہ دامن عشق کو داغدار نہ کر نظروں سے چون لبوں سے پیار نہ کر تو میاں صاحب پتہ ہے کیا فرمایا انہوں نے روح کیا تڑپیا ہے اردو ادب نہ یاد
تے پنجابی ادب والے نے جڑے عارف بلا وہ تڑپے تے انہوں نے مماثلت تے ریلیشن گزر گئی ہے. انہوں نے آخیا کہ جتھے بہت آمن جامن ہوگے اتھے رکھیے پاک نگاہاں کعبے چومیے تے رہیے بین براما. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ایک عظیم استاد